اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو کے اندر جو ہے ہم نے دلائل جانے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات سے صفحہ نمبر 104 سے اب شروع کریں گے۔ احادیث مبارکہ سے جو دلائل ہیں وہ ہم آج پیش کریں گے۔ نمبر 1، ہمیں جوامع الکلم وہ احادیث ہیں جن کے الفاظ مختصر مگر ان میں معانی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے کے ساتھ بھیجا گیا۔ ہمیں رعب کے ساتھ امداد دی گئی۔ ہم محو استراحت تھے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں لا کر ہمیں ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، 199 نمبر حدیث۔ ہمیں زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، صحیح بخاری میں 179 نمبر حدیث ہے جلد نمبر 1 کے اندر، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 418 پر بھی یہی حدیث موجود ہے۔ ہم نے تیسری یہ ہے کہ ہم نے دعا کی اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تیسری دعا ہم نے اس دن کے لیے مؤخر کر دی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام مخلوق ہماری طرف رغبت رجوع کرے گی۔ صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے حضور، یعنی کہ وہ دعا کے لیے حدیث کو مؤخر کر دیا جب ساری دنیا قیامت کا دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گی اور وہاں جا کر جو ہے سرکار سے سفارش طلب کریں گے، تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام جو ہے اپنی دعا کا جو اختیار اللہ پاک نے دیا ہے وہ استعمال کریں گے۔ جس طرح کہ شفاعت کے باب میں پیچھے یہ حدیث پاک پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دعائیں مانگ لی تھی، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو میں نے نہیں مانگی۔ سارے انبیاء نے دعائیں مانگ لی لیکن میں نے دعا نہیں مانگی، تو دعا جو ہے میں نے نہیں مانگی، وہ میں نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لی ہے تاکہ میری امت جو ہے وہ جب میرے پاس آئے تو میں ان کے لیے دعا کر سکوں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے والے صحابی کو فرمایا، جاؤ یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 273 نمبر۔ یہاں اس واقعے کو میں ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ یہ صحابی رسول تھے اور ان کی بیوی کا اور ان کا روزہ ٹوٹ گیا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ روزہ توڑ دیا تھا ان دونوں نے، تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حکم کیا ہے ہمارے لیے، ہم دونوں نے تو روزہ توڑ دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ توڑ دیا ہے تو پھر اس طرح کرو کہ ایک غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی کہاں گنجائش، میں تو غریب ہوں، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے 60 روزے رکھو جس طرح اللہ پاک کا حکم ہے، لگاتار 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، وہ ٹوٹ گیا تو 60 کیسے رکھوں، مجھ میں تو طاقت ہی نہیں ہے اور میری بیوی بھی بہت کمزور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر اس طرح کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب مسکین ہوں، مجھ میں اتنی طاقت کہاں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اب میرے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ چلے جاؤ، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، یہی 3 باتیں تھیں ان میں سے کسی ایک پر عمل کرو کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کی ایک ٹوکری آئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ اور جا کر مدینے کے غرباء کے اندر، فقراء کے اندر تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب کتنی ساری کھجوریں تھیں اس ٹوکری میں جو 60 مسکینوں کے کھانے کے برابر ہو جاتی، تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور 60 مسکینوں کی جگہ پر وہ صرف کھجوریں۔ پہلا میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، یہ پہلا اختیار استعمال کیا۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب بھی کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے تبسم فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اب دوسرا اختیار استعمال کیا، فرمایا جاؤ جا کر جو ہے خود بھی کھاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔
سبحان اللہ، یہ وہ حدیث پاک ہے۔ پانچویں حدیث یہ ہے کہ جب ہم تمہیں کسی چیز کا حکم دیں تو تم اسے اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرو، اور جب تمہیں کسی چیز سے منع کریں تو اسے چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عامر بھی ہیں اور ناہی بھی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیا کریمہ یبایعنک کا یہ والی آیت نازل ہوئی تو ممنوع کاموں میں نوحہ بھی تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو مستثنیٰ کر دیں کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میری امداد کی تھی، اس لیے ضروری ہے کہ میں ان کی امداد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل فلاں مستثنیٰ ہیں۔ یہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی دلیل ہے۔ حکم خداوندی آ گیا ہے، سب پر جو ہے سب کام کو ممنوع کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، ہر چیز سے روک دیا گیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ان کو تھوڑا سا استثناء دے دیں، تو آپ نے استثناء دے دیا۔ صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ آپ ان کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ شفاعت والی حدیث ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کی امت کو کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ راضی کرنے سے مراد کیا ہے آپ کی امت کے بارے میں؟ یہی کہ آپ کی امت کی سفارش کی اجازت جو ہے آپ کو دے دی جائے گی، عطا کر دی جائے گی، آپ جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔ اب سفارش تو اسی کی ہوگی نا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ماننے والے ہیں، شفاعت کے ماننے والے ہیں، انہی کی شفاعت ہوگی نا۔ تو ام المومنین اللہ پاک ہر ایک کی بخشش مغفرت فرمائے، ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری کیا سب کی سفارش فرمائے، پوری امت مسلمہ کی سفارش فرمائے، کوئی بھی جو ہے نا آپ کی امت کا شخص جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے، آمین۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کی قسم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی چاہت پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کر رہی ہیں کہ آپ کا رب جو ہے اتنا جلدی فرماتا ہے، میں دیکھتی ہوں قسم بخدا بہت جلدی فرماتا ہے آپ کی بات کو پورا کرنے میں۔ ائمہ دین کے ارشادات کی روشنی میں یہ جو آقا کریم علیہ السلام کی اختیار کی بات ہے، ائمہ دین کا کیا موقف ہے، تو امام مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد تمام جہاں کے خزانے مراد ہیں تاکہ لوگوں کے استحقاق کے مطابق انہیں نکال کر دیں، بس جو کچھ بھی ان جہان میں ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہی سرکار عنایت فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں چابی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم غیب کلی کی چابیاں اپنے ساتھ مختص کی ہیں اور انہیں وہی جانتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عطیات کے خزانوں کی چابیاں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جس طرح کہ کل غیب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے کچھ حصے اپنے انبیاء کو تھوڑا بہت علم جو ہے غیب کا وہ سکھایا اور بتایا بھی۔ کل جو ہے وہ مالک اللہ پاک کی ذات ہی ہے، اللہ پاک کے پاس ہے۔ تو اسی طرح اس نے کل خزانوں کی چابیاں آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں کہ اللہ پاک کی اجازت سے آپ اس میں تصرف فرماتے ہیں۔ ان خزانوں میں سے جو چیز نکلے گی وہ آپ ہی کے ہاتھوں سے نکلے گی۔ امام نووی یہ فیض القدیر شرح جامع صغیر کے اندر لکھا ہے، امام نووی قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ سید وہ ہے جو اپنی قوم سے فائق ہو اور مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں سب لوگوں کے سردار ہیں۔ قیامت کا دن اس لیے خاص کیا گیا کہ آپ کی سیادت سرداری اس دن عروج پر ہوگی اور سب لوگ اسے تسلیم کریں گے۔ یہ شرح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راز کا خزانہ اور امر کے نافذ ہونے کی جگہ ہے، لہٰذا جو امر نافذ ہوگا وہ آپ ہی سے نافذ ہوگا اور جو خیر نقل کی جائے گی آپ ہی سے نقل کی جائے گی۔ چوتھا یہ کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یعنی مجھ سے کوئی حاجت طلب کرو۔ اس کی شرح میں علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں
کہ ہم تمہاری خدمت کے مقابلے میں تمہیں عنایت کریں گے، کیونکہ اصحاب کرام کی یہی شان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کریم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے سوال کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی کہ فلاں چیز مانگو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے خزانوں میں سے جو آپ چاہیں دینے کا اختیار دیا ہے۔ ان لمیٹڈ مانگنے کی اجازت دی، کہ کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک مانگ سکتے ہو، اتنا مانگ سکتے ہو، نہیں، کہا کہ جو مانگتے ہو مانگو۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ شمار کی ہے کہ آپ جس شخص کو جس چیز کے ساتھ چاہیں گے مخصوص فرما دیں گے۔ جیسے آپ نے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دیا، شہید ہوئے صحابی ایک اکیلے، تو ان کو 2 شہیدوں کے برابر کہا ان کو اجر ملے گا، یہ 2 شہادتوں کے برابر شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس طرح آپ نے حضرت ام عطیہ کو خاص طور پر آل فلاح میں نوحہ کرنے کی اجازت بھی دی، یہ پیچھے گزر چکی ہے۔ ابن سبا اور دیگر حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ بات شمار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین آپ کو الاٹ کر دی ہے، آپ جسے چاہیں جتنی چاہیں عطا فرما دیں، جنت کی زمین عطا فرما دیں گے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی سرگروہ غیر مقلدین، یہ غیر مقلدین کا جو ہے وہ سربراہ ہے، ٹھیک ہے جی، صدیق حسن، نواب صدیق حسن بھوپالی، یہ بھی اپنے آپ کو غیر مقلدی کہتا ہے، یعنی اہل حدیث کہتا ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سل، یعنی دنیا اور آخرت کی جو بھلائی چاہو مانگ لو۔ آپ نے مطلق سل فرمایا، کسی خاص مطلوب کی قید نہیں لگائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست ہمت و کرامت میں ہے، آپ جو چاہیں جسے چاہیں اپنے رب کی اجازت سے عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو اب انہی کے گھر سے گواہی مل گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام طبرانی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے جلال الدین سیوطی کا تذکرہ پہلے پیچھے میں نے کیا ہے کہ یہ 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، کہ حکم بن ابو العاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو وہ نقلیں اتارا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو اسی طرح ہو جا، تو وہ مرنے تک اسی طرح رہا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فرمایا تو اسی طرح ہو جا، مرنے تک اسی طرح رہا، نقلیں بنایا کرتا تھا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں صحابہ کے سامنے کلمہ کن بیان جواز کے لیے استعمال فرمایا، نیز آپ کو معجزات کے اظہار کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ مسئلہ بھی اسی قبیلے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ابا ذر، تو ابو ذر ہو جا، چنانچہ ابو ذر ہی تھے۔ کھجور کی شاخ کو فرمایا کون سیفن، تلوار بن جا، تو وہ تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ۔ امام فخر الدین رازی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ حکم چلانے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی 2 قسمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا تیسری قسم انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم و معارف عطا فرمائے، جن کی بدولت وہ مخلوق کے باطنوں اور روحوں میں تصرف کر سکتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ قدرت اور اختیار عطا فرمایا ہے جس کی بنا پر وہ مخلوق کے ظواہر میں تصرف کرتے ہیں۔ چونکہ وہ ان دونوں وصفوں کے جامع ہیں، اس لیے وہی حاکم مطلق ہے۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے من عقائد اہل سنہ، یا اس کا اردو ترجمہ عقائد و نظریات جو ہے اس کو مزید آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔